وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، پہلی روایت تو جو آپ نے پیش کی ہے یہ تو مسلم کی ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن کے کوئی خلاف چیز ہو۔ اگر وہ اہل بیت والا سہارا، وہ قرآنی جو آیات ہیں وہ آپ پڑھیں تو پوری طرح نبی علیہ السلام کی ازواج کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اہل بیت کا مطلب نہیں گھر والے، تو گھر والوں میں اگر بیویاں ہی نہیں ہیں تو پھر کون گھر والا ہے؟ تو بیویاں تو بلکہ سب سے پہلے گھر والی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اس گھر کے اندر کے افراد ہیں۔ جیسا نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، بیٹے تو تھے نہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ان کے گھر والی ہیں، اور داماد ہیں ان کے آگے نواسے ہیں سارے، تو یہ اہل بیت ہیں، قریبی لوگ ہیں۔ تو اس روایت کے اندر تو ذرا برابر کسی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح یہ شیعہ لوگ یا یہ علی انجینئر یا اس طرح کے دوسرے لوگ صرف یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ اور ان کے بیٹوں کو اہل بیت کہتے ہیں، تو ازواج مطہرات کو اس انداز سے نہیں لیتے ہیں، تو یہ ان کی جہالت کی انتہا ہے۔ اسی وجہ سے ایک موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنا چادر بچھائی اور اس میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ حسن حسین کو بٹھا کے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر۔ تو یعنی یہ بھی اہل بیت ہے، کیونکہ جو ازواج مطہرات کے لیے آیات اتر رہی ہیں اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی کوئی نہیں، وہ تو براہ راست مخاطب ہے اللہ تعالیٰ ان سے۔ اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے یعنی فرشتے کے ذریعے وہ بات پہنچائی، اور انہوں نے اسی انداز سے کہ اے اہل بیت، یعنی اے گھر والو، ابراہیم کے گھر والو، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے گھر والو، یہ بات ہوئی ہے۔ تو اس میں تو ذرا برابر کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور نبی کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے اوپر صدقہ، اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا پرستی کا معاملہ ہے نا، دین کے ذریعے دنیا کمانا، اجرت کا معاملہ، اس کو اتنا بالکل ہٹا دیا ہے تاکہ شائبہ تک نہ آئے اس چیز کا، تاکہ دیکھیے نبی علیہ السلام بھی انسان تھے، بشر تھے، لیکن انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ ان کا جو ترکہ ہے نا وہ بھی صدقہ ہے، تاکہ کوئی گٹھا کرنے کا یا اس طرح کا معاملہ، کوئی یہ سوال ہی ختم ہو جائے کہ اگر کوئی بالفرض کوئی تھا بھی، کوئی بچا بھی ہے تو وہ بھی صدقہ ہے جی، وہ آگے کسی کو ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ تو جہاں ایک بشر کی حیثیت سے نبی کے جو گھر والے ہوتے ہیں قریبی، وہ اس وراثت سے محروم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر کا انتظام کر دیا۔ کتنے بڑی سعادت ہے نبی کا رشتہ دار ہونا، قریبی، کیونکہ وہاں جنت میں یعنی اگر کوئی اعمال میں کمزور بھی ہے تو وہ ایمان کے مطابق اپنے یعنی والد، والدہ، بیوی، بچوں، جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا انسینٹیو ہے اس لحاظ سے، کتنی بڑی عزت ہے۔ تو یہ تو پہلی روایت کا معاملہ ہے۔ رہا دوسری روایت کا معاملہ، تو اس کے اندر دیکھیے ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا، جب عام ایمان اور عقیدے کی باتیں بیان ہو رہی تھیں اور گمراہی کا معاملہ تھا کہ مسلمانوں میں نہ آئے، تو کہا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور پھر میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، پھر دوسری ایک اور روایت کے اندر میرے صحابہ کا طریقہ، پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی طرح جو ایمان لائے۔ تو کتنا زور دیا گیا ہر اینگل سے اس بات کے اوپر۔ یہ تو دینی نقطہ نظر ہے کہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور جب نبی علیہ السلام بالکل آخری وقت تھا تو کہا کہ لاؤ کاغذ پینسل، جب تو اس وقت کہا کہ لاؤ کاغذ پینسل، ایسی بات لکھ دوں کہ پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، چونکہ یہ سب کچھ دین مکمل ہو چکا ہے۔ وہ آیت بھی نازل ہو چکی ہے کہ الیوم اکملت لکم دین، کہ دین بالکل مکمل کر دیا ہے، ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب ایک ایسی کیفیت ہے بالکل جو نزا کا عالم ہے، اور ایسے موقع کے اوپر جو بات کہی جا رہی ہے، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بعد میں گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق کر دی۔ 2-3 دن اس کے بعد زندہ رہے، پھر کبھی بھی نہیں کہا نبی علیہ السلام نے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ کی کتاب، جب کہا جائے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت اور اس کی تشریح اور صحابہ کے عمل سارے اس کے اندر شامل ہیں اس کی تشریح میں۔ اور پھر دیکھیے ایک فرد جب کہیں جا رہا ہوتا ہے، اور خاص کر جب مرنے کا معاملہ ہوتا ہے، دوسری دنیا میں جا رہا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جانا، اپنے ساتھیوں کو، ظاہری بات ہے ایک ریاست ہے اور ساری معاملات ہیں، تو اس طریقے سے کہ میرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا،
ہر بندہ اسی طرح عام حالات میں بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں. کوئی بندہ جا رہا ہو اپنے دوسرے قریبی لوگوں کو، اگر حکومت میں ہے تو حکومت کے لوگوں کو، اور عام ماحول ہے تو اپنے رشتہ داروں کو، برادری والوں کو، علاقے والوں کو بندہ کہہ کے جاتا ہے کہ دیکھنا میرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو اس سے اگر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ میرا ایک وراثتی سلسلہ جو بھی چلے گا یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، تو یہ اصل میں جو پوجتے ہیں نا نبی کو، نبی کی شخصیت کو پوجتے ہیں، ان کی سوچ اس طرح کی ہوتی ہے. تو آج شیعوں نے اسی کو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے صاحب کا، بس ہم ہیں دین کے پاس، چاہے کفر و شرک میں لت پات ہوں. شاید دنیا میں کوئی ایسی کافر و مشرک قوم گزری ہو جو یہ ہیں رافضی اور یہ سارے جتنے یہ گھوڑے کے بیچاری اور اس طرح توحید کے دشمن، اور یہ اگر کہیں کہ ہم وہ ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ہر دور کا کافر مشرک اسی طریقے سے کہتا ہے. مشرکین مکہ کا سب سے بڑا سہارا ہی یہی تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں دین سکھا رہے ہو. اور یہود و نصارہ کا معاملہ بھی اسی طریقے سے، وہ تو کہتے تھے ہم انبیاء کے کیا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اتنے چہتے اور اتنے پیارے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیے تھے ان کو کہ بے ایمانو، پھر تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور یحییٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کی گئی، پھر نبی علیہ السلام کی زبان سے بھی لعنت کی گئی بے ایمانوں کے اوپر قبر پرستی کی وجہ سے. یہ معاملہ ہے.